وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تیرا یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں حق مانتا ہوں، میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا اللہ میں وہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کسی حادثے کے بارے میں خبر دے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پر دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں، خبر دی اور اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو مان لیا، جان لیا، معلوم کر لیا اور وہ سچی خبر تھی، اور دوسرا وہاں پر آپ خود موجود تھے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو زخمی ہوتا ہوا دیکھا، گاڑیاں آپس میں ٹکرتی ہوئی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس میں فرق ہے نا، جو آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس کا یقین دل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں وہ نظارہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو مشاہدہ کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہ 4 پرندوں کو تو لے لے۔ ان کے وہ بچے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، مور، کبوتر، مرغا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ایسے لیے تھے، ان کے بچے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو تو پال۔ ابراہیم علیہ السلام نے پالا کہ جب تک وہ مانوس تجھ سے نہ ہو جائیں اس وقت تک تو انتظار کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا کہ وہ 4 پرندے مانوس ہو گئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، مانوس ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چوک کے لیے بلاتے تھے تو وہ آتے تھے، ان کے سامنے دانہ ڈالتے، ان کے سامنے پانی رکھتے تھے، اور وہ آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پہچاننے لگ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد رہنے لگ گئے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ان کو ذبح کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب ان کو کیما کیما کر لے، ان کی اجزاء بنا لے، چھوٹے چھوٹے ذرے کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیما کیما کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کو گڑ مکس کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گڑ مکس کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کو کسی چیز کے اندر ڈال۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا۔ ان کے جو سر تھے وہ کیما کیما نہیں کیے، وہ الگ تھے۔ جو دڑ تھے ان کو کیما کیما کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر یا کسی چیز میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کیمے کو گڑ مکس کر کے اس میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں جتنے پہاڑ ہیں وہاں لے جا اور ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا کیما گرا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، وہاں جتنے بھی پہاڑ تھے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کیما ہر پہاڑ پر گرایا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان میں سے اونچا پہاڑ ہے اس پر تو ان پرندوں کے سر لے کر بیٹھ جا۔ ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کے سر لے کر اس اونچے پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب تو ان کو آواز دینا، اور جس وقت تو ان کو آواز دے گا تو یہ تیری طرف اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے کہ کبوتر اڑتی ہوئی آ رہی ہے، کہ مور اڑتی ہوئی آ رہی ہے، مرغا اڑتا ہوا آ رہا ہے، ایسے اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ چوتھا نام مجھ سے بھول رہا ہے، تو یہ تیری طرف آئیں گے ثم ادعوهن یاتینک سعیا، یہ تیری طرف آئیں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔
اور بغیر سر کے آئیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنکھیں نہ ہوں تو دکھائی نہیں دیتا، کان نہ ہو تو سنائی نہیں دیتا، زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، دماغ نہ ہو تو سوچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا ایک یقین بنا ہوا ہے، ہم نے آنکھوں پر یقین کیا ہوا ہے، کانوں پر کیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں زبان کی وجہ سے یہ پاسبل ہو رہا ہے۔ اگر ہم گونگے ہوتے تو نہ بول سکتے، ہم اندھے ہوتے تو نہ دیکھ سکتے، شاید آنکھوں میں کچھ ایسا ہے، ایسی بات نہیں ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اب دیکھیں یہاں پر دکھایا ان پرندوں کو، دکھایا بغیر آنکھوں کے، سنایا بغیر کانوں کے۔ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو سوچنے پر مجبور کیا بغیر دماغ کے۔ سوچنے کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے، اندازہ لگانے کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے۔ ان کا پورا سر ہی نہیں ہے، ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آواز دی تو وہ اجزاء، وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے جز تھے، کیما جو کیا ہوا تھا، ہر پرندے کا ایسے کیما اٹھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ جو تخلیقی نظام ہے کہ اللہ رب العزت کیسے پیدا کرتے ہیں، ایک تو اس کی خبر ہے، ایک تو اس کی نظر ہے، ایک اس کا مشاہدہ ہے، اس کی باقاعدہ یوں سمجھو ویڈیو ابراہیم علیہ السلام نے ریئل ایسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے سارا پروسیس دیکھا کہ اس کے جتنے اجزاء تھے، جو کیما تھا جس پرندے کا تھا، وہ علادہ اٹھا ہے، علادہ اٹھا، اور وہ ایسے آنتیں بنتا گیا، گردے بنتا گیا، کلیجہ بنتا گیا، دل بنتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور چاروں پرندے بن کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو گئے۔ ایک پرندہ اس پہاڑ پہ ہے، ایک اس پہاڑ پہ ہے، ایک اس پہاڑ پہ ہے، ایک اس پہاڑ پہ ہے، چاروں پرندے مختلف پہاڑوں پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آواز لگائی تو وہ چاروں پرندے دوڑے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ان کی آنکھیں نہیں تھی۔ اب دیکھو پہاڑ پر پرندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ اونچے پہاڑ پر دور بیٹھے ہیں، ایک پرندہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، تو وہ اڑ کر نہیں آئیں گے، اللہ نے فرمایا تھا وہ چلتے ہوئے آئیں گے۔ تو پہاڑ سے چلنا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے نیچے، پرندوں نے نیچے پہلے چلنا شروع کیا ایسے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ پر کانٹے بھی آتے ہیں، پہاڑ پر پتھریلے پتھر بھی آتے ہیں، اور راستہ بھی آنکھوں سے انسان معلوم کرتا ہے، دیکھتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور چاروں پرندوں نے چلنا شروع کیا، اور ایسے وہ پہلے نیچے اترے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے، اور پھر جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے چاروں پرندے وہاں پہنچ گئے۔ ہر ایک نے اپنے دڑ کو اپنے سر کے ساتھ لگایا، اور جیسے ہی اپنے دڑ کو پرندے نے سر کے ساتھ لگایا تو وہ چاروں پرندے دوبارہ سے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بن کر تیار ہو گئے۔ ان کے سر اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور ان کی سوچ میں بھی کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اور اب بھی اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، سوچ بھی نہیں بدلی تھی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اگر کسی کے سر پر کوئی چیز ٹکر جائے، پتھر لگ جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ یہاں سر پر کوئی چیز نہیں لگی ہے، یہاں گردن سے ان چاروں پرندوں کو کاٹا گیا ہے، لیکن یہ چاروں پرندے اپنی سوچ تک کو، یادداشت تک کو نہیں کھوئے ہیں، وہ بھی باقی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے پہلے پہچانتے تھے، اب بھی وہ پہچانتے تھے۔ اچھا، ان میں جو گوشت لگایا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت کی فیکٹری تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لگا لیا، ایسا نہیں ہے۔ وہی گوشت جو پہلے تھا، وہی ان کے جو اوپر بال ہیں جو پہلے تھے، وہی بال، ان کی جو پہلے آنتیں تھی وہی آنتیں۔ مزے کی بات، ان میں جو خون تھا
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ڈرم بھرے ہوئے تھے، وہاں سے خون نکال کر بیچ میں ڈال دیا۔ وہی خون اللہ رب العزت نے، وہی چمڑا، وہی ان کے ناخن، وہی ان کی آواز، وہی ان کی جسامت کہ موٹے تھے، پتلے تھے، بڑے تھے، چھوٹے تھے، ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ذرا برابر بھی تبدیلی، جیسے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا، کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ، یہ سارا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پکار اٹھے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ یا اللہ مجھے معلوم ہو گیا، مجھے علم ہو گیا، میں جان گیا ہوں تو طاقت والا ہے، تو اقتدار کا مالک ہے، تو غالب ہے، تو حکمت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کرتے ہیں، کن فیکون کے نظام سے سب کچھ ہو پا رہا ہے۔ آپ ہو تو کن فیکون کے نظام کی وجہ سے، میں ہوں تو اس کے حکم کی وجہ سے، میں اللہ کا امر ہوں، حکم ہوں، آپ اللہ کا امر ہو، حکم ہو۔ یہ ساری دھرتی، یہ سارا جو عالم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ یہ دل کو مطمئن کرنے کے لیے، کہیں تم ایسا نہ سمجھ بیٹھو کہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد بس آدمی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہیہاتا لما توعدون، بس یہی زندگی ہے اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کہیں تم ایسا نہ سمجھ بیٹھو، اتنی بڑی بے وقوفی نہ کر بیٹھو۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس لیے پہنچایا کہ آگے ایک اور زندگی ہے، آگے جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، آگے پورے صراط ہے، آگے قبر ہے، قبر میں پھر زندگی ہے، آگے ایک نظام ہے، اخروی نظام ہے، اور وہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے زندگی گزارو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کا رسول بتا رہا ہے، تو یہ زندگی بھی بہتر ہوگی اور آگے جو دوسری زندگی آ رہی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے دماغ میں ایسا شک نہ آیا ہو کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن کے اندر ایسا شک نہ بیٹھا ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر جو خرافات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو آدمی دیکھ کر آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن سے آخرت ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ آگے ایک زندگی آنے والی ہے تو میں تیاری کروں۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں ابتدا میں پیدا کیا اور وہی اللہ ہمیں مار کر دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحیح طریقے سے توبہ کریں، صحیح طریقے سے اعمال کریں، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں۔ دیکھیں، پہلے آپ نے ناظرہ نہیں پڑھا، ناظرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھیں، سمجھیں، اپنی ایک ترتیب بنائیں کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لا سکتا ہوں، اور پھر حدیثوں کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر ترتیب بنائیں میں ان کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لا سکتا ہوں۔ قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، ہم صحیح معنوں میں ہم سمجھ پائیں گے کہ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو تب جا کر ہماری لائف چینج ہوگی، تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، تب جا کر ایک اچھی زندگی ہم گزار پائیں گے۔